علیکم بچوں، میں ہوں عظمیٰ سبین اور آج میرے ساتھ ہیں عاطف بدر۔ اور آج ہم ایک اور انٹرسٹنگ سی کہانی لے کر آئے ہیں آپ کے لیے۔ دیو کی کہانی ہے۔ دیو کی، مولکا دیو۔ مولکا دیو، واہ مولکا دیو کی کہانی ہے جسے بیکری بنانے کا شوق تھا۔ اچھا، واہ بھائی۔ اور یہ کہانی لکھی ہے مشرف علی فاروقی صاحب نے، جو کہ اور بھی بچوں کی بہت اچھی اچھی کہانیاں لکھتے ہیں۔ اچھا، واہ۔ تو آج ہم یہ کہانی آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو شروع کریں؟ بالکل، چلیں جی، کہانی شروع کرتے ہیں۔ مولکا دیو نے دنیا کے طول و عرض کے سفر کے بعد بیکنگ کے راز سیکھے تھے۔ انواع و اقسام کی عمدہ ڈبل روٹیاں، بن، مکھن، بسکٹ اور طرح طرح کے مزیدار کیک اور لذیذ پیسٹریاں بنانا اب مولکا دیو کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ مولکا کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ اس کی اپنی بیکری ہو۔ ایک روز وہ سفر کرتا ہوا ایک ایسے چھوٹے قصبے میں جا پہنچا جو سمندر کے کنارے واقع تھا۔ یہ ایک ایسا قصبہ تھا جہاں نہ تو بہت شور و غل تھا اور نہ ہی بالکل سناٹا۔ آبادی نہ بہت زیادہ تھی نہ بہت کم۔ مولکا نے فیصلہ کیا کہ بس اب وہ اسی قصبے میں اپنی ایک بیکری کھولے گا۔ واہ! لیکن مولکا دیو کو علم نہ تھا کہ قصبے کے لوگ کتنے لکیر کے فقیر تھے اور اپنے طور طریقوں سے ہٹ کر سوچنا ان کے لیے کتنا مشکل تھا۔ اس کو اس بات کا اندازہ اس وقت ہوا جب وہ درزی کے پاس ایک ایپرن اور ٹوپی سلوانے گیا۔ درزی نے نہ تو کبھی اتنا بڑا ایپرن سیا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی اتنی بڑی ٹوپی بنائی تھی۔ اس نے مولکا کے لیے یہ کام کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بہت مشکلوں سے مولکا درزی کو اس بات پر راضی کر پایا کہ وہ یہ ٹوپی اور ایپرن تیار کرے۔ بالآخر درزی نے سیڑھی پر چڑھ کر مولکا کے سر اور کمر کا ناپ لیا اور کہا کہ ایپرن اور ٹوپی تیار ہونے میں 1 ماہ لگے گا۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ پھر مولکا لوہار کے پاس گیا اور ایک بہت بڑے سائز کا اوون بنانے کے لیے کہا۔ لوہار نے کہا وہ اتنا بڑا اوون نہیں بنا سکتا اور بہتر ہوگا کہ مولکا اپنے لیے کوئی عام سائز کا اوون پسند کر لے۔ مولکا کو لوہار کی بھی بہت زیادہ منت سماجت کرنی پڑی، تب جا کر وہ مولکا کی بات ماننے پر تیار ہوا۔ لیکن لوہار نے بھی کہا کہ اسے اتنا بڑا اوون بنانے کے لیے 1 ماہ کا عرصہ درکار ہوگا۔ مولکا نے وہ 1 ماہ انتظار میں گزارا۔ سارا دن وہ سمندر کے کنارے گھومتا پھرتا اور کچی مچھلیاں، کیکڑے، ہشت پا اور کچھوے پکڑ پکڑ کر کھاتا۔ اچھا، رات کو وہ ریت کے ٹیلوں کے درمیان سو رہتا۔ اور یوں 1 ماہ گزارنے کے بعد مولکا دیو نے ایپرن اور ٹوپی پہنی اور اوون کو کندھے پر اٹھا کر بیکری پہنچا۔ اوون اندر رکھنے کے لیے چھت توڑنی پڑی۔ پھر بیکری میں آٹے اور شکر کی بڑی بڑی بوریاں پہنچائیں۔ شہد، بادام، اخروٹ، کشمش اور دیگر میوے مرتبانوں میں رکھے گئے۔ دودھ، ملائی اور کریم کی بالٹیاں دھری گئیں۔ اتنے سامان کے بھر جانے کے بعد مولکا کے لیے بہت ہی کم جگہ بچی اور اپنے قد کاٹ کی وجہ سے اس کو گھٹنوں کے بل بیکری میں داخل ہونا پڑتا اور پتہ ہے ہاتھوں پیروں کے بل کام کرنا پڑتا تھا۔ لیکن مولکا یہ تمام مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ اسے نت نئی ترکیبوں سے ڈبل روٹیاں اور کیک بنانے کا بہت شوق تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد اس کی بیکری چل پڑے۔ ویسے بھی 1 ماہ تک کچی مچھلیاں اور کچھوے کھانے کے بعد مولکا کا دل بہت چاہ رہا تھا کہ اب وہ گرما گرم کشمش والا بن کھائے۔ آخر اوون میں آگ جل پڑی اور بیکری سے خوشبو کی لپٹیں نکل کر فضا میں تیرنے اور گھروں میں پہنچنے لگی۔ واہ! اوون کے اندر بن پھول کر خستہ رنگ ہو رہے تھے۔ مولکا نے آگ کو ہوا دی اور باہر جھانکا۔
خریداروں کا ایک چھوٹا سا ہجوم بیکری کے باہر منڈلا رہا تھا۔ ان خریداروں میں میاں ٹالو بال سب سے آگے تھے۔ وہ میٹھے کے بڑے رسیا تھے، مٹھائی، حلوے، کیک، انہیں ہر میٹھی چیز کھانے کا بے حد شوق تھا۔ جب سے انہیں معلوم ہوا تھا کہ قصبے میں ایک بیکری کھلنے والی ہے، وہ بے قرار تھے کہ کب انہیں بیکری سے کوئی خستہ میٹھی چیز کھانے کو ملے۔ ٹالو بال میاں کی بیگم بھی ان کے ساتھ تھی۔ ان خاتون کو میٹھا قطعی پسند نہ تھا اور نہ ہی انہیں مولکا دیو پر اعتبار تھا۔ وہ تو یہ دیکھنے آئی تھیں کہ یہ دیو آخر کس قسم کی شرارت کرتا ہے۔ مولکا نے جو ہی اوون کا دروازہ کھولا، گرم بھاپ کا ایک جھونکا ٹھنڈی فضا میں بادل کی طرح چھا گیا اور سب کچھ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب یہ بادل چھٹا تو لوگوں نے دیکھا کہ میز پر بنوں کے ڈھیر لگے تھے، مگر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ہر بن ایک گول گدے دار صوفے کی مانند لہیم شہیم تھا۔ کشمش والے بن، واہ، شہد لگے بن، تل والے بن، سوختہ شکر بن، دار چینی بن، ہر طرح کے بن وہاں دھرے تھے اور لوگوں کے سروں پر اونچی عمارتوں کی طرح جھکے آ رہے تھے۔ ٹالو بال میاں نے اپنی انگلی کاٹی کہ کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہے۔ مجمع سے دبی دبی حیرت بھری سرگوشیاں ابھریں۔ مولکا نے مسکرا کر ہجوم پر ایک نظر ڈالی اور ان کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔ لوگوں نے اپنے سر جھکائے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اتنے بڑے بڑے دیو ہیکل بن بھلا کون کھا سکتا ہے؟ دیکھیے، انہوں نے آپس میں کھسر پھسر کی۔ صرف ٹالو بال میاں کا دل چاہا کہ وہ مولکا سے کہیں کہ وہ انہیں ایک ٹکڑا چکھنے کے لیے دے دے، لیکن جناب ان کی بیگم نے انہیں بہت زور سے گھورا اور پھر ان کی کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ لوگ تھوڑی دیر تک حیرت میں ڈوبے بنوں کے اونچے اونچے ڈھیروں کو دیکھتے رہے۔ پھر مجمع چھٹنے لگا، لوگ ایک ایک کر کے جانے لگے کیونکہ اب وہاں کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ ایسا دیو ہیکل بن بھلا کون خرید سکتا تھا جو مہینہ بھر کھایا جائے اور ختم نہ ہو؟ لیکن میاں ٹالو بال سب سے آخر میں وہاں سے گئے اور افسوس میں سر کو ہلاتے ہوئے کہتے جاتے، کتنا زیاں ہے، کتنا زیاں ہے۔ مولکا دیو کو کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ لوگ بیکری آئے بھی اور پھر کچھ خریدا بھی نہیں۔ اس نے ایک بن اٹھایا اور چکھا۔ بن بے حد لذیذ تھا۔ آخر لوگ بغیر کچھ خریدے کیوں چلے گئے؟ مولکا نے بن کھاتے ہوئے حیرانی سے سوچا۔ پھر اس نے ایپرن کی جیب میں بن بھرے اور سمندر کے کنارے جا نکلا۔ وہ بن کھاتا رہا، ٹہلتا رہا اور سوچتا رہا۔ جب آخری بن اس کے پیٹ میں اتر گیا تو اسے خیال آیا، شاید قصبے کے لوگوں کو بن کھانا پسند ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ صرف ڈبل روٹی کھاتے ہوں۔ ہاں، یقیناً یہی بات ہوگی۔ اب میں بن ہرگز نہیں بناؤں گا۔ آج سے میں صرف ڈبل روٹی بناؤں گا۔ اگلی صبح قصبے کے لوگ بیکری سے آتی ہوئی خوشبوؤں کی کشش سے کھنچتے ہوئے دوبارہ وہاں پہنچ گئے۔ مولکا آج کچھ فروخت کرنے کے لیے بہت بے چین تھا اور پتہ ہے اس دفعہ اس نے ڈبل روٹی کی قیمت بھی آدھی رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور میاں ٹالو بال اس دفعہ بھی سب سے آگے تھے اور ہمیشہ کی طرح ان کی بیگم تیوریاں چڑھائے ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ جب مولکا نے اوون کا پٹ کھولا تو بھاپ کا ایک بہت ہی بڑا سا مرغولا نکلا اور جب یہ بادل چھٹا تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ٹرک کے سائز کی انواع و اقسام کی ڈبل روٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔ دودھ والی میٹھی ڈبل روٹی، اخروٹ کی ڈبل روٹی، بغیر چھنے آٹے کی ڈبل روٹی، رائی کی ڈبل روٹی، خشخاش کی ڈبل روٹی، غرض ہر قسم کی ڈبل روٹی وہاں موجود تھی۔ کئی ڈبل روٹیاں میز کے بالکل کنارے دھری تھیں
और अगर उनमें से एक भी किसी के सर पर गिर पड़ती तो वो वहीं उसका काम तमाम हो जाना था। लोग घबराहट में एक दूसरे के पांव कुचलते हुए मेज से दूर हटने लगे। उन्होंने गुस्से से मौलिका को देखकर मुक्के भी लहराए। मौलिका बेचारा हैरान खड़ा था। उसकी समझ में कुछ ना आ रहा था कि लोग इतने गुस्से में क्यों हैं। लेकिन फिर हुआ क्या, जल्द ही मजमा छट गया और सिर्फ मियाँ टालू बाल वहां अकेले खड़े रह गए। वो इन दो हैकल डबल रोटियों को हैरत और ललचाई हुई नजरों से देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर ये मजे में कैसी होंगी। लेकिन वो आखिर इतनी लहीम शहीम डबल रोटी भला क्यों कर उठा सकते थे। अखरोट वाली डबल रोटी का एक स्लाइस मक्खन के साथ कितना मजेदार लगेगा, ये सोचकर उनके मुंह में पानी भर आया और आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त उनकी बेगम उन्हें घसीटते हुए वहां से ले गई। मौलिका अब झुंझला गया। उसकी बेकरी का मुस्तकबिल कोई खास अच्छा नजर नहीं आता था। उसने डबल रोटी का टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाला। किस कदर उम्दा और लजीज जायका था। एक बेहतरीन तौर पर बेक की हुई डबल रोटी का जायका। इस कस्बे के लोगों का भला क्या मसला है, मौलिका ने हैरत से सोचा और डबल रोटी का एक और लुकमा निगला। फिर उसने डबल रोटियां एप्रन की जेब में ठूसी और समंदर की तरफ निकल। वो डबल रोटी पर डबल रोटी खत्म करता जा रहा और सोचता जा रहा, मगर तमाम डबल रोटियां चट कर जाने के बाद भी उसको अपने इस सवाल का जवाब ना मिल पाया कि आखिर इस कस्बे के लोगों के अजीबो गरीब रवैये की वजह क्या हो सकती है। उस रात मौलिका ने ख्वाब में केक और पेस्ट्रियां देखी। वो एक बड़ी सी नरम सी गुलाबी पेस्ट्री को निगलने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसकी आंख खुल गई और पता है उसने देखा कि वो अपने तकिए को पेस्ट्री समझकर निगलने की कोशिश कर रहा था। ख्वाब ने उसके जहन में एक नया बीज बो दिया और वो फिर अपनी बेकरी की तरफ दौड़ा। सुबह के वक्त जब कस्बे के लोग उठे तो फजा में बिस्किटों की खुशबू फैली हुई थी और फिर लोगों ने आसमान में एक अजीबो गरीब नजारा देखा। वो मेरिंग की शक्ल का एक द्यो हैकल बिस्किट फजा में चक्कर खा रहा था। फिर वो घरों की छतों और घंटा घर पर से उड़ता हुआ बेकरी की तरफ जाता नजर आया। लोग तजस्सुस में उसकी सिमत भागे। मियाँ टालू बाल सबसे आगे थे और उनके हाथ में गोया उस बिस्किट को पकड़ने के लिए यूं फैले हुए थे। और जब बिस्किट बेकरी की तरफ उड़ता हुआ आया तो मौलिका मुंह खोले तैयार था। वो गड़प करके पूरा का पूरा बिस्किट निकल गया। लेकिन जब मियाँ टालू ने बेकरी के सामने रखी हुई मेज पर नजर डाली तो वो बिस्किट को भूल गए। वो अपना सर थाम कर जैसे सकते में आ गए। दूसरे भी भागते हुए वहां पहुंचे और मंजर देखकर उनके कदम वहीं के वहीं जमे रह गए। मेज पर बिस्किटों का एक पहाड़ रखा हुआ था। हर एक बिस्किट गाड़ी के पहिए के बराबर था और एक पनीर केक भी वहां रखा हुआ था जो साइज में पूरी बस के बराबर था। मौलिका लोगों के चेहरों के तासुरात देखकर मुस्कुरा रहा था। उसको मालूम था कि बो मैरिंग की शक्ल का द्यो हैकल बिस्किट फजा में उछाल कर वो लोगों को फिर मुतवज्जो कर लेगा। अचानक कोई चीख मारकर रो पड़ा। ये मियाँ टालू बाल थे। इतनी सारी मजेदार खाने की चीजें देखकर जिन्हें सिर्फ उनके बड़े साइज के बाइस खाना नामुमकिन था, उनके आंसू निकल पड़े थे। उनकी बेगम ने अपने मियाँ की आहोजारी पर उन्हें एक डांट पिलाई। जब उन्होंने मौलिका को मुस्कुराते देखा तो वो ये सोचकर गुस्से में बिफर गए कि इतने द्यो हैकल बिस्किट और केक बनाकर शायद ये द्यो हमारे छोटे कदोकामत का मजाक उड़ा रहा है। तुम्हारी ये मजाल। वहां सब लोग चिल्लाए। जब मौलिका ने लोगों को गैज़ो गज़ब में चिल्लाते हुए देखा तो उसकी मुस्कुराहट त्योरी में बदल गई
اور پھر اس کا منہ غصے سے لال بھبوکا ہو گیا۔ پھر اس نے لوگوں کو واپس جاتے ہوئے دیکھا پھر تو اسے سخت طیش آیا، اور یہ سوچ کر کہ لوگ اس کی صلاحیتوں کی قدر کیوں نہیں کر رہے، مولکا نے ایک بسکٹ اٹھا کر غصے میں پھینک مارا۔ اوہ، جب لوگوں نے اس دیو ہیکل بسکٹ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ اس سے بچنے کے لیے گھبرا کر بھاگے۔ اب تو مولکا نے تمام بسکٹ ایک ایک کر کے پھینکنا شروع کیا۔ کاجو لگے بسکٹ، براؤنیز، کریم والے بسکٹ، سوئس رولز، ادرک کے مزیدار والے بسکٹ، آڑو کی جیلی والے ٹارٹ، ان میں سے کچھ تو چھتوں پر گرے اور کچھ گلیوں میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ ایک ونیلا سینڈوچ گلی میں لڑکتا ہوا چوراہے میں نصب فوارے سے جا ٹکرایا۔ پھر مولکا نے پنیر کیک زور سے پھینکا جو اڑتا ہوا گھنٹہ گھر کے گھڑیال سے جا چپکا۔ آخر میں مولکا نے اپنی ٹوپی اتار کر زمین پر پھینکی، ایپرن کھینچ کر پھاڑ اتارا اور قریبی کھمبے کو غصے میں ایک زوردار لات جمائی۔ تمام گلیاں خالی ہو گئیں۔ خوف کے مارے لوگ گھروں میں جا گھسے اور دروازے بند کر لیے۔ جب ایک گھنٹہ گزر گیا اور قصبے میں خاموشی طاری رہی تو لوگوں نے کچھ ہمت باندھی اور دوبارہ گھروں سے نکلے۔ ایک ایک کر کے وہ چوراہے کی طرف بڑھے، مگر وہاں مولکا دیو کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اس بدماش دیو کو یہ خوفناک چیزیں ہم پر پھینک مارنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ میاں ٹالو بال کی بیگم چلائی۔ ان کے میاں ان کے پیچھے کھڑے خاموشی سے اپنے آنسو پوچھ رہے تھے۔ ہاں، آخر اس نے یہ جرت کیسے کی؟ کسی اور نے بھی غصے میں سوال اٹھایا۔ چلو ہم سب مل کر اس کو اس قصبے سے بھگا دیں، کوئی بولا۔ مگر وہ ہے کہاں؟ کسی نے پوچھا۔ اسی لمحے قصبے میں ایک بھک منگا داخل ہوا۔ اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے اور اس کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ بھک منگے کو اس وقت نہ مولکا دیو میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی اس کے برپا کیے ہوئے اس ہنگامے میں۔ اس کی نظریں تو بس کھانے کی تلاش میں تھیں۔ اس نے فوارے کے قریب زمین پر پڑا ہوا ایک ونیلا سینڈوچ کا ٹکڑا اٹھا کر سونگا، اور پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ ٹکڑے سے بڑی ہی لذیذ خوشبو آ رہی تھی۔ بھک منگے نے آنن فانن اسے چٹ کر ڈالا اور مزید کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی بھوک ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ پتہ ہے، اتنے میں اس کی نظر میاں ٹالو بال پر پڑی جو اس کی حرکتوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ میاں ٹالو بال اپنی بیگم کی نظر بچا کر کھسک لیے۔ اس بھک منگے کے ساتھ مل کر اب وہ بسکٹ کے ٹکڑے تلاش کرنے لگ گئے۔ بسکٹ کا ایک ٹکڑا پاتے ہی ٹالو بال میاں نے جھٹ منہ کھول کر اسے منہ میں ڈال لیا۔ فوراً ہی ان کو ایک انجان لذت کا احساس ہوا اور وہ ذائقے دار میٹھی چیز یکدم ان کے منہ میں گھل گئی۔ واہ واہ، کیا مزیدار بسکٹ ہے! میاں ٹالو بال والہانہ انداز میں چاروں طرف دیکھنے لگے۔ انہیں خدشہ محسوس ہوا کہ اب شاید بسکٹ کا کوئی اور ٹکڑا ان کو نہ مل پائے گا، لیکن ان کا یہ ڈر بے بنیاد تھا۔ وہاں بسکٹ کے بہت سارے ٹکڑے پڑے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے بسکٹ کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کھانے لگے، اور جوش میں آ کر انہوں نے زمین پر لتھڑی ہوئی ونیلا کریم بھی چاٹ ڈالی۔ ہاں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ان کی بیگم نے چلا کر کہا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو گھٹنوں کے بل زمین پر چلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ان کو زمین سے ٹکڑے اٹھا کر کھاتا دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گئے، اور اپنی بیگم کی آواز سن کر میاں ٹالو بال اور بھی تیزی سے منہ چلانے لگے۔ انہیں یقین تھا کہ اب بیگم انہیں زبردستی پکڑ کر گھر لے جائیں گی، مگر ان کی بیگم کے چلانے پر اور لوگ بھی میاں ٹالو بال کی طرف دیکھنے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ زمین پر رینگ رہے ہیں اور منہ بھی چلاتے جاتے ہیں تو انہیں لگا کہ میاں ٹالو بال کو کوئی بہت ہی لاجواب چیز مل گئی ہے۔ پھر تو تمام کے تمام لوگ ان ٹکڑوں پر پل پڑے اور مولکا دیو کو بھول بھال کر لوگ گلیوں میں گرے بسکٹوں کے ٹکڑے اٹھانے میں جٹ گئے۔
کچھ لوگ سیڑھیوں کی تلاش میں بھاگے۔ جب مولکا غصے میں آ کر یہ چیزیں پھینک رہا تھا، انہوں نے بہت سارے بسکٹوں کو چھتوں پر گرتے دیکھا تھا۔ میاں ٹالو بھال اس بھگدڑ میں ایک سیڑھی اٹھائے سیدھے گھنٹہ گھر کی طرف دوڑے۔ ابھی تک اور لوگوں کو وہاں چپکے ہوئے پنیر کیک کا خیال نہیں آیا تھا۔ اس رات قصبے کے لوگ چھتوں پر بسکٹوں اور نان کتائیوں کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر بوروں میں بھرتے اور جھاڑوؤں سے ان کا برادہ جمع کرتے رہے۔ کچھ لوگ بیکری کے اندر گھس گئے کہ کہیں غلطی سے کوئی بسکٹ اندر نہ پڑا رہ گیا ہو۔ بیکری میں کچھ نہ تھا سوائے خالی تھالوں کے جن میں میدے کی کچھ کھرچل لگی ہوئی تھی۔ یہ لوگ اسی کو چاٹ گئے۔ جب گھنٹہ گھر نے رات کے 12 بجائے تو کوئی 25 لوگ چیونٹیوں کی طرح گھنٹہ گھر کے گھڑیال سے چپکے ہوئے تھے، اور حسب معمول میاں ٹالو بال سب سے اوپر تھے۔ وہ اب ایک ناقابل یقین حد تک کھا چکے تھے اور سیڑھی پر لٹکے غنودگی کے عالم میں جھکولے کھا رہے تھے۔ بیگم کی ڈانٹ پھٹکار پر بھی وہ نیچے نہ اترے تھے، جس پر ان کی بیگم شرم کے مارے گھر کے اندر جا گھسی تھی۔ اس دوران لوگ ایک بار پھر چوراہے پہ جمع ہو چکے۔ آخر ہم نے مولکا سے یہ کیوں نہ کہا کہ وہ ڈبل روٹی اور بن ٹکڑوں میں کاٹ کاٹ کر بیچے؟ ایک عورت بولی۔ انہیں چائے میں ڈبو کر کھانے میں کیا لطف آتا، ایک بزرگ زبان چاٹتے ہوئے بڑبڑائے۔ اب تو ہم نے مولکا کو اتنا غصہ دلا دیا ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، ایک بچہ افسوس سے بولا۔ مولکا افسردہ اور نڈھال ہو کر سو گیا تھا۔ اس نے پھر سے کچے آکٹوپس اور کیکڑے کھائے تھے۔ میز پر لات مارنے کی وجہ سے اس کے پیر میں بھی بہت درد ہو رہا تھا۔ اس نے بالآخر اس قصبے کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مولکا نے خواب میں دیکھا کہ قصبے کے لوگ ڈنڈے اور لاٹھیاں لے کر اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ڈر کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اپنے آپ کو لوگوں میں گھرا پایا۔ لیکن مولکا نے دیکھا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے اور لاٹھیاں نہیں تھیں، وہ تو مولکا کی ٹوپی اٹھائے ہوئے تھے جو اب دھلی دھلائی صاف ستھری اور کلف لگی نظر آ رہی تھی، اور اس پہ کچھ کڑا ہوا بھی تھا۔ مولکا نے دیکھا اس پہ لکھا تھا مولکا دیو صاحب بیکری والے۔ وہ ایک معزز شخص کی طرح قصبے کی طرف لوٹ آیا اور پھر اس سوچ میں گم ہو گیا کہ آخر اب بیکری میں وہ کیا چیز بنائے۔ تو یہ تھی بچوں آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہم نے تو بہت انجوائے کیا۔ بالکل، بہت مزہ آیا ہمیں، اور امید ہے کہ آپ بھی انجوائے کریں گے۔ مولکا دیو بیکری والے، مولکا دیو صاحب بیکری والے، مزے مزے کے کیک اور بسکٹ بنانے والے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔